This program is sponsored by रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। सबसे पहले एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लेके आए और आपके साथ साथ हम अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अल खिदमत फाउंडेशन और उनकी और टीम को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में सोचा और इस वल्नरेबल कम्युनिटी को रमज़ान पैकेज, राशन पैकेज दे के फैसिलिटेट किया। तो हम लोग अल खिदमत फाउंडेशन के, उनकी और टीम के और सबके दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे मामूल हम तलावत कलाम पाक से करेंगे और तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगी पठानी जिनका नाम शौकत है, ये स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक से आपको और हम सबको मुस्तफ़ीद करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाला, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाला। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जालाला। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाला। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जालाला। बेखुद किए देते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच पठानी, आपने बहुत खूबसूरत हम्द सना की और मेरी और मेरे साथियों के दिलों को मुनव्वर किया। और अब चूँकि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं उनके पास टाइम की किल्लत है, तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर अल खिदमत फाउंडेशन को, उनकी और टीम को आप सब लोग अपनी भरपूर तालियों से वार्म वेलकम करें। और मेरे पास यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के आला ओहदेदारान शुएब मंसूर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको यहाँ देख कर बड़ी खुशी हो रही है। हमारे सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी साहब अभी रास्ते में हैं, बस क्योंकि आजकल
پورے ملک میں ہماری اسی طرح کی تقریبات چل رہی ہیں، اور یہ راشن تو ایک بڑی چھوٹی سی ہماری پوری آرگنائزیشن کی چیز ہے. ہمارا اس وقت کوئی 23,000 یتیم بچوں کی کفالت ہم اس میں کر رہے ہیں. ابھی جو سیلاب جو آیا اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ریسکیو اور ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام ابھی چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کرسمس کا موقع ہو، دیوالی کا موقع ہو، تو سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہم لوگ اقلیتوں کے لیے بھی تو ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدمت کے اس کام میں سب کو جوڑا جائے. اور ناز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک تعلق ایسے ہی بنا کہ جب سیلاب آیا، اس سے پہلے کووڈ آیا، تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ الخدمت اور ہمارے جیسے دیگر اداروں کی مدد سے کوشش کی. پھر یہ اپنا ایک چینل بھی چلا رہی ہیں جس پہ آپ لوگوں کے ایشوز اور ایک سوسائٹی سے جوڑنے والی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو ابھی ہمارا اس وقت پورے پاکستان میں ہی ایسی تقاریب ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا آیا تو خاص طور پہ جو سراج الحق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کمیونٹی جو ہے اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے. اور سچی بات ہے کہ ہمارے علم میں بھی اس وقت ہمیں بھی آپ لوگوں کے مسائل کا ادراک ہونا شروع ہوا کہ آپ لوگوں کے کتنے ایشوز ہیں، وہ ہیلتھ کے ایشوز ہوں، وہ جابس کے ایشوز ہوں، وہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کے ایشوز ہوں. پھر سب سے بڑھ کر جو ایک جسے کہتے ہیں کہ صنفی جو ایک ہمارے ہاں برتاؤ کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تو تب سے الخدمت نے اپنی ڈومین کے مطابق، ظاہر ہے الخدمت ایک خدمتی ادارہ ہے اور ہم اس کے اندر جو بھی کام کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے خدمت کے کام میں شروع کیا. سیلاب کے اندر بھی، کووڈ کے اندر بھی ہم نے، کووڈ کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ الخدمت نے لیڈ کیا اس کے اندر. ہم بس آپ سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہمت نہ ہاریں اور خاص طور پہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کی کوشش کریں. وہ کاروبار کی صورت میں ہو، وہ جاب کی صورت میں ہو، جتنا آپ لوگوں کے بس میں، ظاہر ہے آپ لوگوں کا ایک عمر گزر چکی ہے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ اپنے کمیونٹی کے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی میں آگے لے کر آئیں. ابھی ہم لوگوں نے ایک کوشش کی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کے ساتھ ایک MOU کیا، اور اس میں آپ کے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی سے جائیں گے وہ فری آف کاسٹ ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 8ویں کلاس سے لے کے PhD تک وہ فری آف کاسٹ. یہ ہماری ایک کاوش سے ہوا الخدمت کی. ہم نے ان سے بات کی کہ آپ جو ہے وہ ہم اس فاصلاتی تعلیم کو، ظاہر ہے اگر کوئی کام کرتا ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے، اگر کوئی شام میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک آسان سہولت ہے پڑھائی کے لیے. تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ جتنی بھی ہمت کریں، جتنا بھی آگے بڑھیں. آپ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بہت اچھا پلان لے کر آئیں. الخدمت فاؤنڈیشن اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو قرض حسنہ دے سکتے ہیں بلا سود. آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں آ سکیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں، ایک تو اس لیے کہ آپ لوگوں نے اتنی سخت موسم میں جو ہے وہ آج اس پروگرام کو رکھا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یا اسی طرح کے ہم بڑے پروگرامز کریں. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم آگاہی کے حوالے سے بھی اس کام کو آگے بڑھائیں، جس میں لوگوں کو جو ہے وہ جو ہمارے ہاں ابھی تک سچی بات ہے آپ لوگوں کے ایشوز کا سوسائٹی کو نہیں اندازہ، ان کو نہیں پتہ، وہ بالکل ایک الگ سوچ کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو لیتے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ سے معاشرہ کٹ کے رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے ساتھ ملائیں گے بھی، آپ کو ساتھ لے کے بھی چلیں گے، اور آپ کے جو سارے ایشوز ہیں اس ایشوز پر بات بھی ہوگی. اس کے لیے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ سیمینارز ہو سکتے ہیں، کانفرنسز ہو سکتی ہیں. اور ہم سچی بات ہے یہ چونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا بہت ساری توانائیاں جو ہیں اس میں صرف ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمارا خیال یہ تھا کہ کووڈ کے بعد ہم اس کے اوپر بڑا سیریس ایک ایفرٹ کریں گے، لیکن سیلاب آتا ہے اور پھر جب پورے ملک میں اتنی عجیب صورت بن جاتی ہے تو اس پہ پھر ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں ہم بہت زیادہ کھپ جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے تاکہ ہم پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آپ جیسی کمیونٹیز اور دیگر جو ایسے ادارے ہیں یا ایسے کمیونٹیز ہیں جن کو معاشرے سے اس طرح سے نہیں ساتھ لے کر چلا جاتا، ان کے لیے ہم جو لوگ جو ہے وہ کام کریں. تو ناظرین اور حاضرین، آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کتنی کمیونٹیز کے لیے کام کر رہا ہے، کہ نہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی، ولنریبل کمیونٹیز، مارجنلائز جتنے بھی طبقات ہیں، جن میں PWDs ہیں، جن میں فلڈ افیکٹڈس ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کے لیے کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی مزید ان سے کام لیں گے. اور شعیب بھائی نے جیسے کہ بتایا کہ ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی
کہ ہمیں روٹی دینے والا نہیں بلکہ روٹی کمانے والا ہاتھ چاہیے. مطلب ضروری نہیں کہ ہم راشن مانگتے ہی رہیں یا لیتے ہی رہیں, ہمیں راشن دینے والا بننا ہے. تو اس کے لیے ہمیں امپاورڈ ہونا پڑے گا. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مورٹ ٹی وی آلریڈی جس کا ویژن اور مشن ہی یہی ہے, اور الحمدللہ 100+ ہم لوگ ایپیسوڈ کر چکے ہیں ٹرانس امپاورمنٹ پہ, جس میں ہم اسمال اسکیل پہ بزنس کروا کے دیتے ہیں اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو, تاکہ ان کی بیگنگ اور فنکشنز اور ناچ گانا اور اینی ادر نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے ان کی جان چھوٹ سکے. تو ہم انشاءاللہ ان سے ضرور فیور لیں گے اور یہ سپورٹ ضرور لیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. اب جی تھینک یو سو مچ. اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں چاہوں گی کہ ہمارے سید وقاص جعفری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, اور آپ ایک بار پھر بھرپور ویلکم کریں سید وقاص جعفری صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اور میں آپ سب کو اس موقع پر جو ہے کہ مبارکباد بھی دیتا ہوں, خاص طور پہ جو لوگ بھی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. جو کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے, آپ گزاریں یا نہ گزاریں. یہ اللہ نے اس کائنات کا ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ چلتا آٹو پر ہی ہے. لیکن وہ لوگ معاشرے میں کسی بھی کمیونٹی کے اندر وہ لوگ, سچی بات تو یہ ہے کہ وہ پہچان ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں. وہ چاہے آپ کی کمیونٹی کے اندر ہو, چاہے وہ الخدمت کی کمیونٹی میں ہو, چاہے وہ کسی مائنورٹی کی کمیونٹی کے اندر موجود ہو, چاہے وہ کسی بھی مارجنلائز, جو بات ابھی میڈم کر رہی تھی, کسی بھی مارجنلائز اس کے اندر ہوں, ان سب کو جو ہے ان میں سے وہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی کوئی لوگ موجود ہیں جن کا اس پہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, اور رمضان کا مہینہ نہیں, سال میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کو بھی جو ہے یاد رکھیں کہ جو کسی بھی وجہ سے دیکھیں, یہ تقسیم کا نظام اللہ کا اپنا نظام ہے. پوری دنیا کے اندر ایک جیسا نہیں. جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہو جائے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف انہی کی ہے کہ جن کو کسی چیز سے محروم کیا گیا ہے. ہم عام طور پر ڈپرائیو یا محروم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس صحت نہیں ہے, مکان نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, جو وہ خواہش کرتا ہے وہ نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے کہ آزمائش کے اندر ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ جب اس کے پاس سب کچھ تھا تو اس نے دوسروں کو کتنا شریک کیا اس کے اندر. اس لیے یہ ہے وہ بنیادی طور پر سوچ کہ جس نے دنیا میں ایک بڑے انسانوں کو جو ہے کہ موبلائز کیا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی وجہ سے وہ ہے. تو ہماری خواہش ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے متعلق, آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہو کہ یہ کوئی ایک کام نہیں کر رہا. الخدمت فاؤنڈیشن بہت سارے دائروں میں کام کر رہا ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ ویسے تو ایک نام ہے, لیکن اس لحاظ سے ہم اسٹریٹ چلڈرن میں کام کر رہے ہیں. جو بچے گلیوں میں ہیں, کام کرتے ہیں یا کام نہیں کرتے, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کی جیسی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے کہ معذور جو ہیں, ڈسیبل ہیں, ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ بھی ہمیں بتا دیں کہ جس کے پاس کوئی ویل چیئر نہیں ہے, الخدمت اس کو ویل چیئر اس کے گھر پہنچائے گی. کوئی آپ کا جاننے والا پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ہو, اس کو جو ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالی نے جو سوچ دیا, جو تصور دیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے. جو لوگ کسی وجہ سے محروم ہے, یہ ان کا حق ہے, رائٹ ہے. یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے. یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ احسان نہیں ہے, یہ رائٹ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس نے کہ یہ کہا گیا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں عبادت کا تصور مکمل نہیں ہے اسلام کے اندر جب تک کہ اس کے ساتھ دوسروں کی وہ نہ ہو. ہمارے رمضان ہو یا ہمارا روزہ ہو, ہماری نماز ہو یا ہمارا جو ہے کہ زکوٰۃ ہو, وہ لوگوں کے حقوق کے بغیر نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بھی یہاں ہیں, آپ بھی یہاں موجود ہیں, تو ہم مل جل کر کوشش کریں گے. یہ بات بہت اچھی بات کہی ہے کہ بھئی اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پاؤں پر کھڑے ہوں. اور یعنی اللہ نے ہر فرد کو صلاحیت دی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, آپ نے ذرا ٹیلی ویژن پر کہیں آپ نے گھوڑوں کی دوڑ تو دیکھی ہوگی جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں. کم از کم وہاں یہ تو ہوتا ہے کہ گھوڑوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دوڑتے ہیں. جس کا جتنا سٹیمنا یا سانس ہوتا ہے وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب لوگ ایک لائن میں نہیں ہیں. کچھ بہت آگے ہیں, کچھ ان سے آگے ہیں. اب جس طرح دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ بہت محروم ہیں, ان کو تعلیم اور صحت نہیں ملتی تو وہ دیہاتوں کو چھوڑ کر اپنے جو ہے کہ شہروں کے اندر آ جاتے ہیں.
بہت سارے بچوں کو جو ہے کہ وہ سٹارٹ نہیں ملتا کہ جہاں سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے. الخدمت جیسے اداروں کا یہ کام ہے. ہمارے جو ڈونرز ہیں کہ جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہم جو آپ تک پہنچے ہیں, ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم کچھ ایسے آپ کے لیے منصوبے بنائیں جو سیلف امپلائمنٹ کے ہوں, کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کر, آپ کو اپنے دائرے کے اندر بیٹھ کر وہ کام کرنے کا موقع مل سکے. میں ایک مرتبہ پھر جو ہے الخدمت کے ان سارے ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, اور میں آپ کے لیے بھی جو ہے کہ دعا گوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم مل جل کر جو ہے کہ اور جتنی کمیونٹی آپ کی ہے ان کے لیے کچھ ایسے منصوبے شروع کریں جس میں سلائی کڑھائی بھی ہو سکتی ہے, جس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے, جس میں کمپیوٹر بھی ہے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج کل تو بہت بڑا کام جو ہے کمپیوٹر کے اوپر ہو رہا ہے, کہ لوگ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ جو ہے کہ کما رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کر. دونوں کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے بہت دعائیں جی, بہت شکریہ. تو میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں, آپ لوگوں نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن صرف کہتا نہیں ہے, کر کے دکھاتا ہے, اور اس کی آئی وٹنس میں خود ہوں. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم شعیب صاحب کو اور سید وقاص جعفری صاحب کو اور الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو وارم ویلکم کرتے ہوئے گولڈ میڈل سے نوازیں اور ایکنالج کریں اور اپریشیٹ کریں. اب شعیب ہاشمی صاحب کے لیے بھی بھرپور تالیاں. ہم تو اس کام کے لیے آئے تھے. دیکھیں وہ کتنے سادہ لوگ اور کتنے ہمبل لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم ان فارمیلٹیز کو بالکل پسند نہیں کرتے آپ کی خوشی کے لیے, لیکن ہماری بھی خوشی ہے. کہ کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے, میں کیا کروں. یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں, یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی, اور آج کے خاص دن کی ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے. تو اس نسبت سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آج کے دن اپنی کمیونٹی میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, آج کے دن ہم نے اپنی کمیونٹی میں عید کلوتھس ڈسٹریبیوٹ کیے, اور آج کے دن ہی ہم نے الحمدللہ اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ مل کے افطار پارٹی. تو مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی اچھی لگی ہوگی. ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا فیضان رمضان کا اسپیشل سیگمنٹ, اسپیشل ایپیسوڈ کیسا لگا.
کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں پازیٹیو انرجی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمارا مزید اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مجھے اور فرحان ولایت بٹ صاحب کو. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی اچھی کاوش کے ساتھ. اللہ نگہبان.